پاک میں فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ اے بانا تم اللہ تے توکل کر تو کہ میں اڑے پاس نو رزق نہ جارے سریو کیا سے گمان ہے دلیل بھی تجھے نہ تو کہ خدا تے یقین کو نہیں پڑھے قرآن پاک پڑھائے قرآن پاک تو کہ شریعت کرے تو خدا تے یقین کو نہیں چاہے قرآن پاک جو الف نہ پڑھے ان کے خدا تے یقین ہے مولوی صاحب تو کہ اتنا یقین بھی کو نہیں پڑھائے قرآن پاک پڑھائے سبق قرآن پاک دو فتوا حدیثاں بدھائیں کریں واحد تقریرا تو کہ رب تے یقین کو نہیں نور پر پہنچ تو کہ یقین سے کھار کہ رسمی ملا مولوی قرآن حدیث سناتے ہیں، گدڑ گدھے کتے پانی پیتے ہیں، جیسے ملا لوگ تقوی نہیں کرتے، بے نمازی ہاتھ کی روٹی کھاتے ہیں، نمازی کی بھی کھاتے ہیں، رشوہ کے پیسے بھی لیتے ہیں، سود کے بھی لیتے ہیں، کسی حق لال کی منی بھی لیتے ہیں، سب کو چھوتے ہیں، جگت وہی پلیت پانی پھینکو پلیت ہو جائے، مگر کوئی پلیت چیزوں سے پاک بھی نہیں ہوتا۔ سید ذات تو اعلیٰ ہے، سب سے اونچی ذات، مگر جب سید الکونین نبی کی تابع داری اطاعت نہیں کرتے، اپنے محبوب کو چھوڑ کے شیطان کی تابع داری کرتے، ان کی صحبت میں جاؤ، بندہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا ہیرون شراب پینا، جب ان بروں کی صحبت میں جاتا ہے تو یہ شراب بھی شروع کرتا ہے، ہیرون بھی شروع کرتا ہے، چوری بھی شروع کرتا ہے، زنا بھی شروع کرتا ہے۔ دکھائیں کیسا بھی دبے کا پانی ہوگا، وہ آگ کو ڈالو تو آگ کو بجھا دیتا ہے، سید کی محبت جو ہے وہ ایسے ہے جہنم کی آگ بجھا دے گی۔ سلفی پیتے، سگریٹ پیتے، ان کا پانی ہے گاسلیٹ والا، ان کی محبت جہنم کی بات کو بھڑکا کے اٹھائے گی۔ رسمی پیروں کو، پینو ملا کو، ہمارے پیران کے بارے ایسے الٹا ہاتھ بھی نہیں لیتے، یہ ان کے خاتمے جو شریعت کے غلام ہیں، نہ شبم نہ شب پرستم من آفتاب شریعت کے غلام کرے، شریعت تو سب سے آتا، انگ سلفیاں شراب سارے برائیاں کرتے۔ میرے کو کہنے لگا تیرے کو خبر ہے فقیر تو دستگیر کو چھوڑ کے امتی کے پیچھے گیا، میرے پیر کے لیے۔ یہ سمجھو کہ پانی کیسا بھی پلیت ہوگا میلا ہوگا، وہ دستگیر ادھر بیٹھا تھا اسی مکان میں سلفی کے لیے، مگر باہ کو جو ہے باہ کو میلا پانی میں ختم کر دیتا ہے۔ بھائی یہ ایسے دستگیروں کا فیض ہے، وہ گاسلڑ کا پانی ہے، یہ مٹی کا تیل ہے، یہ باہ میں ڈالو اور بھڑک جائے گی۔ واقع صحیح ہے، وہیں کوئی حسب نسب کی جگہ نہیں، ذات آدم برابر ہے خدا کے پاس، مگر وہیں خدا کے حضور میں وہ جاتا ہے جو اللہ رسول کی تابع داری کرنے والا اخلاص دل سے، حضور کرم سے۔ شریعت کے غلام ہیں اللہ والے، نہ کہ دنیا کی تابع داری کرنے والے۔ فیض مثل پانی کے ہے، پر یاد رکھو پانی بھی وہ ہو جو ہماری پلیتی کو دھو کے پاک کرے گا۔ یہ اللہ والے کا فیض، توجہ، عشق محبت کا جذبہ دیتے ہیں، طالبوں کو نچا نچا کے اپنی محبت کا جام پلا کے تابع داری تو حضور کی کراتے ہیں، تابع داری تو اللہ رسول کی کرتے ہیں۔ اس میں شرک کیا ہے؟ پیر پیر تو کرتے ہیں، رکھتے داڑھی کس کی ہے؟ داڑھی تو میرے پیر کی نہیں۔ مگر یاد رکھو جتنا انعامات مہربانی ہو، میرے پیر فرمایا اے طالب، جو مالک دینے جانتے ہیں وہ واپس لینے بھی کرنے جانتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم پیر بزرگ خلیفے بن گئے، پھر تیری داڑھی پگڑی مولویوں والی رسمی لوگ جو بلوچ لوگ رکھتے ہیں یا اپنے گاؤں میں بڑوں کی تابع داری کرتے ہیں، وہ داڑھی پگڑی نماتے وہی ہو جائے گی، وہ لذت قلب کی، رکت قلب کی بند ہو جائے گی۔ یہ فیض ہے آریتن۔ آریتن عربی میں کہتے ہیں کہ لباس کسی اور کا ہے، چیز کسی اور کی ہے، مگر پہنا ہی تیرے کو ہے۔ یہ لباس کسی اور کا ہے، پہنا یا تیرے کو ہے۔ میرے پیر فرمایا یہ فیض جو ہے موروثی ملکت نہیں، صدئی فیض ہے۔ جب طالب بیعت بیعت صحیح کرتا ہے، اللہ والے کے دل پہ ملال آ گیا تو سند سکندر نکل جاتا ہے، فیض کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
یہ فیض ہے آریتن. یہ داڑھی ہم کو پہلے تھی. پہلے ہمارے کیا کام تھا؟ کوئی ڈرائیوری کرتا تھا، کوئی ملازم تھا، کوئی چور تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی کیا تھا. ابھی نچتے ہیں محبت میں، دنیا کو شرک نظرتا ہے. مگر ان سے پوچھو پہلے تمہیں یہ صورت تھی؟ یہ داڑھی کس کی تھی؟ کوئی ماسٹر تھا، کوئی کیا تھا. یہ داڑھی پیر رکھائی ہے میاں، داڑھی میرے پیر رکھائی ہے. جب طالب کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس کی تمام عبادت رسمی بن جاتی، ریاکاری، غرور، تکبر والی بن جاتی. مرتے گھڑی تک یہ نسبت نہ چھوڑنا. یہ عاجز اپنی مرشدوں کی صحبت آخری لمحوں تک کٹھے تھا. جب بھی کروٹ لیتے تھے فرماتے تھے پیر مٹھا. دیکھو نبی ولی ابن ولی ہو کے گزرے، مادر ذات ولی اللہ جن کی پیدائش سے پہلے کئی بشارتیں ہیں. حدیث حضور کی مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، 14ویں صدی میں ایک جوان پیدا ہوگا جو میرا روحانی فرزند ہوگا. خدیجۃ الکبریٰ یہ خاتون جنت کا ہردائی بھا ہوگا جو تیرے دودھ پی رہا سینے سے. وہ میرا پیر محبوب الہی تھا. ایسی ہستی والے جوان کبھی نہ فرمایا. حالانکہ ہم نے نہ جبریل دیکھا، نہ اللہ رسول دیکھا، نہ پیران کے بارے کوئی دیکھا. ہم اپنا دیکھا تو اپنے پیر دیکھا نا. فرماتے تھے یہ جماعت میرے پیر کی. مگر جماعت کہتی تھی ہم تو آپ کے ہیں، ہم تو کسی پیر کے نہیں. آپ نے سنا میرے پیر کی نصیحت؟ کبھی نہ فرمایا میرے پیر یہ جماعت میری ہے، درگاہ میری، لنگر میرا. اور جماعت عقیدت واقعی حقیقتاً بھی کہتے تھے کہ ہم تو ہیں تو حضور کے ہیں، ہم دادا پیر کے تو نہیں. ہم تو کسی کو جانتے بھی نہیں، نہ کسی کی درگاہ پہ جاتے ہیں. نہ یہ جماعت در در کے ٹھوکریں کھاتی ہے، نہ کسی واعظوں میں جاتے ہیں. بریلوی پیر بزرگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، سارے اپنے مریدوں کو لے کے آتے ہیں کہ جلسہ بڑا ہو لوگ دیکھیں. اہل حدیث اہل قرآن جتنے فرقے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ بریلوی اکٹھے ہو جاتے ہیں. مگر میرے پیر کا غلام کسی درس میں، کسی مدرسے یا کسی واعظوں میں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ ان کو بھوکا نہیں رکھا، مانگنے سے زیادہ فیض دے دیا. یہ رجے بیٹھے، یہ ڈٹے بیٹھے، اوگرائیاں دے رہے ہیں، ڈکار دے رہے ہیں، رجے بیٹھے، کوئی فرق نہیں. جیسے بھی ہیں یار خریدار ہیں، کیسے بھی ہیں سست ہیں تو اپنے پیر کے، کسی کے نہیں. یاد رکھنا اپنے کسی علم عمل پہ یا کوئی کشف قلوب پہ غرور نہ کرنا. کہو جو کچھ ہے میرے پیر کا ہے. حضور قبلہ عالم ہمیشہ فرماتے تھے محبوب الہی محبوب رسول کی جماعت میرے پیر کی. ہم تو تھے اپنے پیر کے، ہم تو ان کے مرشد کے نہ تھے، ہم تو تھے اپنے پیر کے. کیا ہم پیر مٹھا دیکھا یا پیر فضل علی دیکھا؟ ہم تو 41 پیران کے بارے نہ دیکھے، ہم دیکھے اپنے پیر کو. اور یقیناً کہا یا غوث العظم ہم کسی کو نہیں جانتے، نہ کسی کے ہیں تو آپ کے ہیں. پھر اپنی نفی کیا فرماتے تھے؟ یہ جماعت میری نہیں، درگاہ میری نہیں، لنگر میرا نہیں، یہ میرے پیر کا ہے. لنگر میرے پیر کا، فیض میرے پیر کا، دھن کے دھنار میرے مرشد ہیں. یہ میرے پیر تاکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ نسبت لے کے آ رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق پوری محویت فنایت، الجسم مع الجسم بعید کالروح من الروح قریب. یہ صدیق اکبر کا روح، سید الکونین نبی کا روح، یہ ایک ہی چیز ہے، کوئی دو نہیں. یہ دونوں ایک ہیں. مگر سارے پیران کے بارے اللہ رسول کے عشق میں فانی ہیں. یہ سارے اللہ رسول کی محبت دے رہے ہیں. یہ ایک ہے، یہ دو نہیں، یہ 41 نہیں، نہ 40 ہیں، یہ ایک ہے. یہ سارے ایک ہی ہے. جو کہے طالب میں کرتا ہوں، میری مرید، میری جماعت، یہ 2 بن جاتے ہیں، یہ 3 بن جاتے ہیں. کہتے ہیں نا گدی نشین، یہ فلانا دستگیر اس کی اولاد، پھر یہ گدی نشین. جو کہے تو میں کھلاتا ہوں، میری جماعت، میری درگاہ، یہ پھر 2 بن جاتے ہیں. جو کہتے ہیں میری کچھ نہیں، یہ سب کچھ میرے پیر کا، یہ سارے ایک ہیں. ایک کیا ہے؟ اللہ رسول ہے. یہ ساری جماعت کے والی وارث ہیں. یہ ہے نفی، یہ ہے طریقت، یہ لدنی علم ہے، یہ کوئی ظاہر کا علم نہیں.
جو مولوی کہتے ہیں یہ میرے مدرسہ، وہ کہتا ہے میرا مدرسہ. میاں یہ تمہارے مدرسے ہیں تو اللہ رسول کے تو نہیں. دنیا کے پیر کہتے ہیں یہ میری درگاہ میں دستگیر، یہ تمہاری ہے، تمہارے اللہ رسول سے کوئی نسبت نہیں. جو کہتا ہے میرا کچھ نہیں، میرے پیر کا، میرے پیر کا، تاکہ صدیق اکبر سے ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حقیقت میں اپنا کچھ نہیں سمجھتے. یقیناً بیٹھ کے مسجد میں قسم بھی کھاتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ میرے پیر کا ہے. مانا سارے ایک ہے، یہ دو نہیں، 40 نہیں، 3 نہیں. جو کہتے ہیں میرا ہے وہ 2 ہے، وہ 3 بھی ہے، وہ 100 بھی ہے. ہت کیر پہنچے کیر سمجھے رمز جان اولیاء. اے محبوب مدنی گھوٹ نوران سلطان جملے. پتھر کو موم بنانا میاں یہ کوئی معمولی بات نہیں. وہ بنتے ہیں جو عقیدے سے آئے. پتھر دل بھی موم بن گئے، غوث قطب ولی بنا دیا. یہ سلوک کے مسئلے ہیں، یہ طریقت کے مسئلے ہیں، یہ معرفت حقیقت کے مسئلے ہیں. یہاں کو ظاہر کا علم نہیں. پھل کو صدرہ بدرہ پڑھ کے آئے، مگر یہاں آئے تو ان پڑھ بن کے آئے. بادشاہ ہو تو گداگر بن کے آئے، عالم ہو تو جاہل بن کے آئے، سردار ہو تو فقیر بن کے آئے، امیر ہے تو فقیر بن کے آئے. تمام ہستیاں میٹ کے عاجزی کی صورت رکھ تاکہ اللہ غالے صبغت لا کر رنگ چڑھا دیتے. رنگ دو میرے مرشد، اپنے ہی رنگ میں رنگ دو. نہ میری کوئی قوم ہے، نہ ذات ہے، نہ قبیلہ، نہ کوئی چیز میری ہے تو سب کچھ تیری ہے. اگر میرا کچھ ہے تو وہ گناہ ہے، خطائیں ہیں، قصور ہیں. میں گناہوں میں بھرا ہوا ہوں. سارے خطاؤں میں نفس شیطان کا میرے اوپر حملہ ہے. میرے ہیں تو قصور ہیں، جو کچھ ہے سب کچھ تیرا ہی ہے. میرے پیر فرمایا اے تند نکیری گھتڑی. یہ بیعت کی تم نے جو تند ملائی ہے، یہ اتنی باریک تند ہے جو نظرتی نہیں. طالب سمجھتا میری کوئی غلطی نہیں، مگر طالب جب بے ادبی یا منافقوں سے میل جول، پیر کے مخالف سے لین دین رکھتا ہے، یہ تند ٹوٹ جاتی ہے. یہ حضور رحمت پر چلے پیر مٹھا کی کافی ہے. اے تند نکیری کھتڑی دیہاں راتیاں چرخا کتڑی. ان چرخے کو پیا چلا مرتے تک پردہ و پیر مٹھا، پیر مٹھا، پیر مٹھا. نہ میری نماز ہے یا اللہ، میں نقل کرتا ہوں، میری اپنے مرشدوں کے صدقے میری نقل قبول فرما. اے تند نکیری کھتڑی یہاں رات یہاں چرخا کتڑی. اس چرخے کو چلا یہاں رات یہاں چرخا کتڑی نہ چھوڑ مرشد دادر کرتے آ تو مرڑی نہ چھوڑ مرشد دادر. اے پرہم نگر دے پندڑے. یہ ایسا کچھ راز رکھا ہے اس سفر میں. دز مانا چور بیٹھے ہیں، نفس شیطان. تم جب اللہ رسول کے راہ پہ تابع داری کرتے ہو، تمہارے رستے میں یہ نفس شیطان دشمن بیٹھے ہیں، چور بیٹھے ہیں. مطلب کہیں تو اس کے پھندے میں فساد میں آ گیا، تیرے کو رستے سے بہلا کے جہنم میں لے جائیں گے. مرتے تک اس راہ میں یہ دز چور بیٹھے ہیں، نفس شیطان. اے پرہم نگر دے پندڑے محکم بدھ کمرڑی. وہ سندرا بدھ رات دن پیر پیر. جب کوئی شیطانی حملہ ہو، شیطان خیال دنیا کے دے، کوئی پلیت خیال یا حسد گمان بدگمانیاں آ جائیں، یکدم صحبت میں پہنچ یار سے نئے سر پھر یہ تازی کر کے کمر بستہ بن جا. محکم بدھ کمرڑی نہ چھوڑ مرشد دادر. یو خاکی جنا خاکی. اگر یہ نوری لطیفے زندہ نہ ہوئے تو یہ خاکی جسہ جہنم کے حوالے. برے میں برا بھی انسان بنتا ہے، بھلے میں بھلا بھی انسان. لقد خلقنا الانسان
اگر تابے داری نہیں کرتے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، ترے ترے جہنم میں جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک، یہ جانور، پرندے، پکھی، یہ بھی 18,000 مخلوقات میں ہیں، مگر یہ جہنم یا جنت نہ جائے۔ ہاں اے خاکی جیڑا خاکے چوندی ہاں دی کر فرڑی، یا چوندی ہاں دی کر فرڑی، نہ چھوڑ مرشد در۔ جس نے یہ لذت چکھی ہے وہ کبھی یہ دامن چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ محبت، عقیدت، نسبت جو ہے یہ دنیا کی پیری مریدی نہیں، یہ بیعت ہے آخرت والی۔ وہ جو قرآن پاک میں ذات پاک فرمائے لقد رضی اللہ تعالی، یقیناً میں خدا کی ذات راضی ہوں ان مومنوں کے اوپر اذ یبایعونک، جنہوں نے ایمان والے، عن المؤمنین اذ یبایعونک، جن مومنوں نے بیعت کی ایمان والی۔ یہ بیعت ڈنڈ والی نہیں، میرے پیر کی۔ میرے پیر کے پاس جو آتے ہیں کوئی دنیا کے ڈگریاں لینے نہیں آتے، یہاں کوئی مدرسہ کوئی کالج نہیں جو درس پڑھا کے سند دے جا کے عربی ڈگری لو، میاں یہاں باطنی علوم کا درس ہے، دھوڑ مٹی بن کے دکھاؤ، خاک نشینی قبول کرو۔ میرے پیر سندھی میں فرمایا کہ بھلی بھلی بھان وری نہ بھلی، شیطان بھلایا، بہکایا، راستے سے ہٹایا، جو دوبارہ باز بھی آ جائے سچا وہ بھی نہ بھولی، وہ بھی سیدھا جائے گا۔ یہ طالب طریقہ وہ سنبھال کے رکھتا ہے جو اس دو چیز میں فطور نہ ہے، ایک تو پیر کے مخالفوں سے واسطہ نہ رکھے، اور دوسرا کیا، طریقت کے آداب کو مد نظر رکھے۔ تمام جو تقویٰ پرہیزگاری نہیں کر سکتا ہے تو خود کا قصور سمجھے، وہ بھی مریدی میں جائے گا، مگر جو دل میں خطرات کرے اللہ والے سے خطرہ نہ کرے، یہ تو پھر ایک تو پیر کے مخالفوں سے واسطہ نہ رکھے، دوسرا اپنے اللہ والے سے خطرہ نہ کرے، عیب جو مانا طریقت معرفت کو مد نظر رکھے۔ یہ طالب کتنا بھی سست قاصر ہے مگر یہ بھی مریدوں کی قطار میں ہے۔